اس لیے اصول مشہور الامر فوق الادب کہ حکم جو ادب کے اوپر فائق ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، حدیث میں آتا ہے اس میں دو جماعتیں، دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تھے، تو تکار ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے، ان کی صلح کرانے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ اس صلح کرنے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ اپنی مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب آپ وہ صلح کرانے میں مصروف ہیں، ساتھ آپ ایک دو اور صحابہ کو بھی لے گئے تاکہ صلح کے اندر مددگار ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب دو فریقین آپس میں اپنے مفاد پہ لڑتے ہیں تو جلدی سے کوئی دوسرے کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، اور سالی جو تجویز رکھتا ہے اس تجویزوں کے اندر بھی وہ مختلف قسم کی ٹیچریں نکالتے ہیں، مختلف طرح کے اعتراضات سوالات نکالتے ہیں، وہ یہ سمجھتے کہ شاید یہ دوسرے کی فیور ہو رہی ہے۔ بس اسی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح نامہ کرنے میں تاخیر ہو گئی۔ ادھر مسجد نبوی میں نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جیسے نماز کا وقت ہوا تو بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو فکر ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نہیں ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے، اب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کون ہوگا، کون آگے بڑھے گا؟ چنانچہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور سارا واقعہ بیان کیا کہ نماز کا وقت ہو چکا ہے، نمازی منتظر ہیں، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فلاں قبیلے میں گئے ہوئے ہیں، وہاں کوئی جھگڑا تھا، کچھ جدال تھی، اس کی صلح میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ابھی تک واپسی ہوئی نہیں اور نماز کا وقت جا رہا ہے۔ تو آپ سے درخواست یہ کہ آپ نماز پڑھا دیجئے۔ تو جب یہ درخواست پیش کی تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، بہت اچھا ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو ٹھیک ہے، میں نماز پڑھا دیتا ہوں۔ آپ مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز شروع کر دی۔ اب نماز شروع کر دی، ابھی پہلی رکعت میں ہی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اپنے جو دو صحابہ ساتھ لے گئے تو ان کے ساتھ آپ مسجد میں پہنچ گئے، اور پیچھے صف کے اندر جہاں جگہ خالی تھی وہیں آپ نے نیت باندھ لی۔ اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دیکھا کہ رسول اللہ آ گئے ہیں، انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، تالیاں۔ اب شروع کے چند لوگوں کی تالیوں کی آواز صدیق اکبر نے سنی نہیں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے ایسے منامک ہو جاتے تھے کہ دائیں بائیں کی خبر ہی نہیں۔ اور نماز تو حقیقت میں ہوتی یہی ہے کہ نماز تو اللہ کے سامنے حاضری ہے، جب اللہ کے سامنے حاضری ہو جائے تو پھر اللہ کے غیر سے انسان غائب ہو جائے، مزہ تو تب ہے۔ لیکن آج ہم اللہ کے سامنے حاضر ہو کر اللہ سے غائب رہ کر اللہ کے غیر کے سامنے حاضر رہتے ہیں۔ ساری کائنات اور دنیا ہمارے دل دماغ میں گھومتی ہے سوائے اللہ کے، اللہ کا دھیان نہیں رہتا۔ ہماری نمازوں کا حال یہ، وہاں صدیق اکبر کی نماز کا عالم یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوئے تو بس اب ان کو ہوش نہیں ہے کہ دائیں کیا بائیں کیا ہے، بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات میں۔ اب صحابہ کرام سمجھ رہے کہ ان کو آواز نہیں، تو پیچھے سب والوں انہوں نے تالیاں بجانی شروع کر دی، تالیوں کی آواز خوب بجی۔ اب ان کو ذرا تنبہ ہوا کہ بھائی کچھ ہو گیا، یہ تالیاں بج رہی ہیں۔ اب آپ تنبہ جو ہوا تو آپ نے یوں ذرا سر گھمایا تو دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں کھڑے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مصلی پہ کھڑے تھے تو وہاں سے وہ پیچھے ہٹنے لگے صف کے اندر تاکہ رسول اللہ آ جائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ دیا، ہاتھ کا اشارہ کہ نہیں نماز پڑھاتے رہو، گویا کہ آپ نے حکم دے دیا کہ نہیں نماز پڑھاتے رہو، پیچھے نہیں ہٹو۔ لیکن صدیق اکبر نے اس بات پر توجہ نہیں کی اور وہ کانپتے کانپتے پیچھے سب میں چلے گئے۔ ایون کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور نماز مکمل کی۔ جب نماز مکمل ہو گئی تو آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا کہ تم لوگ تالیاں کیوں بجاتے ہو، تالیاں کیوں بجانا شروع کر دیں؟ تالیاں تو عورت بجاتی ہے، تم لوگوں کو تو سبحان اللہ کہنا ہے، تم لوگوں کو تو الحمدللہ کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ امام کو تنبیہ کرنے کے لیے تمہیں تو یہ کلمات کہنے ہیں۔ یہ عورت کے لیے البتہ منع ہے کہ وہ جو زبان سے کچھ بولے، کیونکہ عورت کی آواز کا پردہ ہے گویا کہ، اس لیے دوسرے لوگ اس کی آواز نہ سنیں، کیونکہ عورتوں کی سب پیچھے مردوں کی ہوتی ہے، لہذا وہاں سے وہ تالیاں بجائیں گی، اور تالی بھی یوں نہیں،
یہ الٹے سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پہ ماریں گی، یہ تالی بجانے کا طریقہ ہے، یہ تالی کا طریقہ نہیں ہوگا، یہ والی تالی نہیں، یہ۔ اب اس سے کیا ہوگا کہ امام کو تنبہ ہوگا کہ بھئی یہ خواتین کی وجہ سے تالی بج رہی ہے، کچھ مجھ سے غلطی ہوئی، اب ہو سکتا ہے وہ سوچ رہے ہیں اس کو غلطی کو فکس کرنے کا موقع مل جائے۔ حال البتہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد کہیں سبحان اللہ۔ اب امام پہلی رکعت کے بعد دوسری میں بیٹھنا تھا، کھڑا ہونے لگا تو پیچھے سے آواز ہے سبحان اللہ، وہ تنبہ ہو جائے گا، وہ بیٹھ جائے گا، یا کہہ دے اللہ اکبر یا الحمدللہ۔ تو یہ کلمات تو آپ نے تنبیہ فرمائے کہ اور مردوں کے لیے تالیاں نہیں ہیں، عورتوں کے لیے تالیاں ہیں، تاکہ اس کی آواز جو ہے وہ نمازیوں کے کانوں میں نہ پڑے۔ اور دوسری بات پھر پوچھا صدیق اکبر سے کہ ابو بکر، میں نے جب تمہیں اشارہ کر کے روک دیا تھا تو تم رکے کیوں نہیں، تم پھر بھی پیچھے ہٹ گئے؟ گویا کہ میں نے حکم دے دیا تو حکم کو ادب پر فائق ہونا چاہیے تھا، الامر فوق الادب۔ میں نے حکم دے دیا تھا کھڑے رہو، تم پھر بھی ادب کے چکر میں پیچھے آئے کیوں؟ اس پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے حبیب، آپ تو جانتے ہیں کہ قحافہ کے بیٹے کی مجال نہیں ہے کہ آپ موجود ہو اور میں مصلی امامت پہ کھڑا ہوں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ یہ ایسا ہو، لہذا میں مجبور معذور ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے عذر کو قبول فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصل تو وہی ہے الامر فوق الادب، کہ بڑے کو حکم کو مانا جائے، اور وہ نماز پہ کھڑے رہتے، لیکن انہوں نے اپنا جو عذر بیان کر دیا کہ میری مجال نہیں تھی کہ میں آگے کھڑے ہو کے آپ کی امامت کراتا، لہذا قحافہ کا بیٹا یہ نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ مجھے معذور سمجھیں۔ گویا کہ ایک ان کا معذوری کا عذر تھا، گویا کہ ان کی قلبی کیفیت ایسی تھی کہ وہ اب نماز پڑھا نہیں سکتے تھے، آپ نے اس کو قبول کر لیا۔ تو گویا کہ ایسی کوئی خاص نوعیت ہو جائے تو پھر آپ بڑے کے حکم کو نہ مانیں اور اپنے جو وہ منشا پہ عمل کریں، لیکن اگر عام حالات ہیں تو اس صورت میں بڑے کے حکم آپ کے ادب پر مقدم ہوگا۔